عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری نوش فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا، یعنی سحری کی بات ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد روایت میں سحور کی ترغیب فرمائی ہے، حتیٰ کہ ارشاد ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو ایک چوہاری ہی کھا لے، یعنی کھجور ہی کھا لے، یا ایک گھونٹ پانی ہی پی لے۔ اس لیے روزہ داروں کو اس خاص ثواب کا نہایت اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی راحت، اپنا نفع اور مفت کا ثواب کس قدر اللہ جل شانہ کا انعام و احسان ہے کہ روزے کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو جس قدر سحری کہتے ہیں امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا، اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ بہت سی حدیث میں سحری کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے۔ علامہ عنی رحمۃ اللہ علیہ نے 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی فضیلت کی حدیث نقل کی ہے اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہ اس کے ثواب سے محروم رہتے ہیں، اس لیے کہ لغت میں سحری اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے، جیسا کہ قاموس نے لکھا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صاحب کشاف رحمۃ اللہ علیہ نے آخر کے چھٹے حصے کو بتلا دیا ہے، یعنی تمام رات کو 6 حصوں پر تقسیم کر کے آخر کا حصہ، مثلاً اگر غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق تک 12 گھنٹے ہو تو آخر کے 2 گھنٹے سحری کا وقت ہے، اور ان میں بھی تاخیر ہے، بشرطیہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزے میں شک ہونے لگے۔ سحری کی فضیلت بہت سی حدیث میں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے روزے کے سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے، یعنی یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم سحری بھی کرتے ہیں کہ وہ سحری نہیں کھاتے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے، ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں اور سرید میں اور سحری کھانے میں۔ اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے نماز کی جماعت اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے، اور سرید گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ تیسری سحری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اپنے ساتھ سحری کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کھانا کھا لو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزہ پر قوت حاصل کرو، سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو، اور دوپہر کو سو کر آخر شب کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ مشائخ نے روزے کے آداب میں 6 امور تحریر فرمائے ہیں کہ روزہ دار کو ان کا اہتمام ضروری ہے۔ اول، نگاہ کی حفاظت، کہ کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے۔ پھر اجنبی کا کیا ہی ذکر، اور اسی طرح کسی لہو و لعب وغیرہ ناجائز جگہ نظر نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کی تیروں میں سے ایک تیر ہے
جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے، حق تعالی شانہ اس کو ایسا نور و ایمان نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس کرتا ہے۔ صوفیہ نے بے محل کی تفسیر یہ کی ہے کہ ہر ایسی چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے جو دل کو حق تعالی شانہ سے ہٹا کر کسی دوسری طرف متوجہ کرے۔ دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے۔ جھوٹ، چغل خوری، لغو و بکواس، غیبت، بدگمانی، بد کلامی، جھگڑا وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہے۔ تیسری چیز جس کا روزہ دار کو اہتمام ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے۔ وہ چیز جس کا کہنا اور زبان سے نکلنا ناجائز ہے، اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہے۔ چوتھی چیز باقی عضوء بدن مثلاً ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا، اور اسی طرح باقی عضوء بدن کا۔ اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ چیز سے محفوظ رکھنا۔ جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے، اس کا حال اس شخص کا سا ہے کہ کسی مرض کے لیے دوا کرتا ہے مگر اس میں تھوڑا سا سنکھیا بھی ملا دیتا ہے کہ اس مرض کے لیے تو وہ دوا مفید ہو جائے گی مگر یہ زہر ساتھ ہی ہلاک بھی کر دے گا۔ پانچویں چیز افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھانا کہ شکم سیر ہو جائے، اس لیے کہ روزے کی غرض اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ مقصود روزے سے قوت کم کرنا ہے۔ 11 مہینے تک بہت کچھ کھایا ہے، اگر ایک مہینہ اس میں کچھ کمی ہو جائے گی تو کیا جان نکل جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں بھی بھرپور اچھی طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس میں بھرپور اپنی رضامندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر اپنے رحمت برساتے ہیں، اور اس طرح اچھی اچھی حدیث سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بر وقت وہ حدیث آپ حضرات تک پہنچ سکے اور آپ حضرات کے علم میں اضافہ ہو جائے، کیونکہ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نوافل سے افضل ہے۔ تو کتنا بڑا نفع اور فائدہ ہوگا، تو درخواست ہے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، آپ حضرات چینل سبسکرائب کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔